ہند کی آواز میں آپ کا سواگت ہے۔ ابھی پاکستان میں چائنا کے ایک انجینئر کو پکڑ لیا گیا ہے بلاسفیمی کے آروپ میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک سری لنکن کو بلاسفیمی کے آروپ میں پہلے خوب پیٹا گیا، پھر اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پاکستان میں بلاسفیمی لا کو ہتھیار کی طرح یوز کیا جاتا ہے، اور ایک رپورٹ کے انوسار 95% معاملے فرضی ہوتے ہیں۔ اسے اپنی رنجش نکالنے کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ مگر اس بار یہ چائنیز معاملہ پاکستان سرکار کے لیے گلے کی پھانس بن گیا ہے، اور اس معاملے میں کیا کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا انڈین چینل ہے، پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کے بعد جو مرضی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ جے ہند۔ یہ واقعہ فرائیڈے کو پیش آیا، جمعے کی نماز سے پہلے اور بعد میں یہ سارا سلسلہ ہوا، اور اب یہ کھل کر سب کے سامنے آ چکا ہے۔ جو مسٹر ٹیان یا ٹیان جو بھی ہیں، ان سے ان کے جو ورکرز ہیں، جو سٹاف ہیں، وہ جمعے کی نماز پڑھنے جب گئے تو کافی دیر سے لوٹے یا ٹائم پر نہیں آ سکے، جس پر وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کو کچھ سخت سنائی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جمعے کی نماز کے لیے جانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لگانا۔ ایک تو یہ ہے اس کا نیریٹو۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے ڈرائیور سے ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے، اور ڈرائیور جب نماز پڑھنے کے بعد آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنی دیر کیوں لگائی ہے، یا یہ کہ یہ ایک ٹائم ہے، اس ٹائم فریم کے اندر ہی آنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ ٹائم کافی زیادہ ہوا جب وہ واپس آئے، تو اس کے اوپر تلخ کلامی ہوئی، اور جو صاحب ہیں چائنیز جو ہیں، ان سے اس حد تک یہ توتکاری تلخ کلامی بڑھی کہ اس کے بعد ان کے خلاف نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ سری لنکن سٹیزن، جو کہ اگر آپ 2 سال پیچھے جائیں 2021 میں، تو سملر چارجز پہ ایک سری لنکا کے ایک شہری کو جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا، یہ شکر ہے کہ وہ ثانی میں تبدیل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اس حد تک جاتے ہوئے دیکھے معاملات، تو وہاں پر کہا جا رہا ہے، ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آرمی کا ہیلی کاپٹر پہنچا، اور انہوں نے، کیونکہ اس وقت تک FIR درج ہو چکی تھی، تو وہ جو چینی ورکر ہیں جن کے اوپر الزامات لگ رہے تھے، ان کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہیلی کاپٹر نے، اور وہاں سے لے کر چلے۔ اور پھر اس کے بعد پہلے کہا گیا کہ وہاں پہ کوہستان میں جو ہے وہاں پہ ان کو ایک تھانے لے کر گئے، لیکن پھر یہ کہا گیا پھر ان کو وہاں سے بھی سیکیورٹی کی بنا پر منتقل کر کے ہری پور ہزارہ لے جائے۔ بھئی یہ تو بچ گئے وہ صاحب، میں یہ کہہ رہی ہوں، یہ وہ بڑے لکی تھے، بڑی خوش قسمتی تھی ان کی کہ وہ اس ہجوم سے بچ گئے اور ان کے چیتھڑے نہیں اڑے واقعی۔ اور اس وقت کیونکہ معاملہ چین کا تھا، تو وہ فوری طور پر پہنچ گئے سیکیورٹی والے، اور ان کو بچا لیا گیا۔ ابھی تک جو بھی ہے معاملہ، اب یہ کہاں تک جائے گا یہ سلسلہ؟ سرگودا میں تحصیل بھیرا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر 1905 سے ایک عبادت گاہ احمدیز کی تھی بلکہ اب تو، اور اس میں جس وقت وہ جو امام مسجد تھے یا مولوی صاحب تھے، وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، اسی وقت وہاں پہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں جو ہے وہ مینار بھی توڑ دیے گئے وہاں کے، اور مسجد بھی گرا دی گئی۔ اور 1905 کی وہ تھی، یعنی ایک طریقے سے آپ کہہ لینا کہ وہ تو آپ کے ہیریٹیج میں آتی تھی، تو اس کو یہ اس بنا پر توڑ دیا گیا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ منع ہے۔ دیکھیں، جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، اور پھر یہ سارا سلسلہ چلا، اس سے پہلے بھارت میں یا ہندوستان میں بلاسفیمی لا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا۔ یہ قانون بنایا تھا انگریزوں نے 19ویں صدی میں، اور یہ قانون بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کرسچن مشنز وہاں آ رہے تھے اور کرسچینٹی پھیلا رہے تھے اور کنورٹ کر رہے تھے لوگوں کو، اگر ان کے خلاف یا کرسچینٹی کے خلاف یا بائبل کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو اس کے اوپر بلاسفیمی لا لگایا جائے گا، لیکن اس کی سزا تھی کچھ سال قید یا کچھ مہینے قید، ڈپینڈنگ اپون دا سیریسنیس آف دا فیلنی۔ تو یہ آیا تھا ہندو جو لوگ تھے یا جو مسلمان بھی تھے، یعنی لوکل جو کمیونٹیز تھے، ان کے اندر
فیئر پیدا کرنے کے لیے. اگر ہم نے جیزس کے خلاف کوئی بات کی, اگر ہم نے بائبل کے خلاف کوئی بات کی یا کرسچن مشنریز کے خلاف کوئی بات کی, تو ہمارے اوپر یہ بلاسفیمی لا لگ جائے گا اور ہمیں سزا ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا ایک جنرل بیک گراؤنڈ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. مطلب یہ ہوا کہ بلاسفیمی لا کا پہلا مقصد جو ہے وہ حاکم کی طرف سے محکوم کے اوپر ایک خوف کی چادر چڑھانا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے. آپ کی جو کلچرل ہیگمنی ہے, جو آپ کا مذہبی ثقافتی بیانیہ یا مذہبی ثقافتی غلبہ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لا بنایا گیا کہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے, اور اگر چیلنج کرے گا تو وہ جیل جائے گا. فاسٹ فارورڈ کر لیتے ہیں اب جی. 1977 میں پاکستان میں 5 جولائی کو مارشل لا لگا اور بھٹو کی حکومت چلی گئی اور ضیاء الحق کی حکومت آ گئی. ضیاء الحق نے پھر 1980 کی جو ڈیکیڈ تھی اس میں اس بلاسفیمی لا میں امینڈمنٹ کر کے تو اس کے اندر سزا جو ہے وہ ڈیتھ کر دی, یعنی بلاسفیمی لا کی سزائے موت کر دی. اور پھر وہ پورا جہاد افغانستان کا جو 10 سال کا پیریڈ چلا اور وہ سارا, اس میں پھر اس کو سولیڈیفائی کیا گیا. پوری جو جنتا ہے اس کی اسلامک کنڈیشننگ کی گئی, ان کو جہاد کی سپورٹ کرنے کے لیے ان کو جہادی مائنڈ سیٹ ان کے بنائے گئے تھرو ڈفرینٹ چینلز, تھرو فار انسٹنس ٹیلی ویژن. پہلے کبھی ٹی وی پہ اذان نہیں ہوتی تھی, کبھی بھی نہیں ہوتی تھی اذان, تصور ہی نہیں تھا. لیکن ضیاء الحق نے 5 ٹائم ٹی وی کے اوپر اذان کے ٹائم اذان شروع کی. پھر اسی طرح سے جو حج ہے اس کی لائیو کوریج شروع کی. پھر شب برات جیسے ہے اس کے اوپر تمام چینل جو بھی چینل تھے اس وقت کے اسٹیٹ کی طرف سے ان کے اوپر لائیو جو ہے وہ شب برات دکھائی جاتی تھی. اور پھر مولوی تھے جیسے ڈاکٹر اسرار اور دوسرے لوگ, ان کے ذریعے ٹی وی پہ ان کو لا کے درس دیے جاتے تھے, اسلام کیا ہے, جہاد کیا ہے. تو پورا ایک وہ کیا گیا. اسی طرح اخبارات, میگزینز, ڈائجسٹ, ان کے ساروں کے جو کانٹینٹ تھا اس کے اندر اسلام اور اسلامک جو بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام ہے, عورتیں پردہ کریں, مرد 3 شادیاں یا 4 شادیاں کر رہا ہے, تو اس حوالے سے وہ کہانیاں اور وہ پورا بیانیہ تیار کر کے پوری سوسائٹی کی کنڈیشننگ کی گئی. چائنیز انجینئر بھی ان کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ جو ہے بہت سست ہو گئے ہو رمضان کے مہینے میں, تو تمہیں تو زیادہ کام کرنا چاہیے. اور پروجیکٹ ڈیلے ہو رہا ہے داسو ڈیم کا, تو وہاں آرگومنٹ ہوا, انہوں نے کہا جی اس نے توہین اللہ کی توہین کی ہے, اور مارنے لگے تھے اس کو. تو پھر اس کو پولیس نے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا. تو یہ ایک ہتھیار کے طور پر جو ہے بلاسفیمی لا کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ خود بلاسفیمی لا پاکستان کو کاٹنے کے لیے آ گیا ہے. جیسے ان کے دوست ہیں چائنیز, تو اب وہ چائنیز کو کاٹنے کے لیے آ گیا. اس سے پہلے کراچی میں آپ کو پتا ہے چائنیز مارے گئے تھے, تو وہاں 90% بزنسز جو چائنا کے تھے بند ہو گئے. پھر داسو ڈیم پر ہی 2021 میں جو ہے 9 چائنیز انجینئر قتل ہو گئے تھے. اس کے علاوہ چائنا نے اب اپنا جو کاؤنسلر سیکشن ہے اسلام آباد میں ایمبیسی میں وہ بھی بند کر دیا ہے, اور اب یہ واقعہ ہو گیا. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں گلگت بلتستان کے وہ تنگ پڑ چکے ہیں چائنیز سے, کیونکہ جو ان کو خواب دکھایا گیا تھا 10 سال پہلے کہ سی پیک کی وجہ سے یہاں بڑی ترقی ہوگی, روزگار آئے گا, خوشحالی آئے گی, وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. تمام جو جابز ہیں وہ چائنیز کر رہے ہیں وہاں پہ, اور جو لیبر ہے وہ ساری لوکل ہے. تو کیا ان کے زندگی میں تبدیلی آئی؟ کوئی نہیں آئی, بلکہ الٹا ان کی معدنیات لوٹی جا رہی ہیں. تو وہ غصہ جو ہے وہ کوئی بھی بہانہ چاہیے اس کو باہر نکلنے کا. اس دفعہ وہ بلاسفیمی کے ذریعے نکلا ہے.